الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہم اپنی ویڈیو ڈاکومنٹری آف خلافت عثمانیہ کے چوتھے حصے میں آپ کو بتائیں گے سلطان محمد الپ ارسلان اور بہادر شیر کے بارے میں۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اگر آپ نے ڈاکومنٹری آف خلافت عثمانیہ کے پہلے 3 حصوں کو نہیں دیکھا تو ان کا لنک ہم نے ڈسکرپشن بار میں دے دیا ہے، وہاں پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ الپ ارسلان نے اپنے چچا تغر البید کی وفات کے بعد زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن الپ ارسلان ان تنازعات پر بروقت قابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے چکا۔ الپ ارسلان اپنے مرحوم چچا تغر البیگ کی طرح ایک نہایت مدبر، تجربہ کار لیڈر اور جرأت مند شخصیت کا مالک اور مخلص قائد تھا۔ اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانشمندانہ پالیسی اختیار کی۔ جو علاقے سلجوقی سلطنت کے زیر نگین تھے، پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان الپ ارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنی پڑوسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی قلم رو میں شامل ہوں۔ دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روح ہی وہ واحد عامل تھا کہ جس کی بدولت الپ ارسلان کو شاندار کامیابیاں نصیب ہوئیں اور اس کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا۔ سلجوقی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص جہادی شخصیت اور مسیحی علاقوں میں اسلام کی اشاعت اور ترویج کے لیے بے حد حریص انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور دولت بیزنطینیہ کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرا دیا۔ الپ ارسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال کے عرصہ تک اپنی مملکت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا، اور جب ان علاقوں میں امن اور امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ ان کے سامنے اب ایک ہی ہدف تھا، سلجوقی سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیحی علاقوں کو فتح کرنا، مصر میں فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلفاء اور سلجوقی اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا۔ الپ ارسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جوجیا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ الپ ارسلان آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقے پر حملہ کیا۔ حلب میں مرداسی حاکم تھے۔ اس سلطنت کی بنیاد 414 ہجری بمطابق 1023 عیسوی میں صالح بن مرداس نے رکھی تھی۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ الپ ارسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرمانروا محمود بن صالح بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کر لے اور لوگوں کو اس حکومت کے احکامات کا پابند کرے۔ اس کے بعد الپ ارسلان نے ایک ترکی نیاد قائد اتنسس بن اوق خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے، لیکن اسقلان پر قبضہ نہ ہو سکا، جسے مصری حدود میں داخلہ کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس طرح سلجوقی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطان سلجوقی کے مرکز کے قریب ہو گئے۔ 426 ہجری میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا قاصد سلطان الپ ارسلان کے دربار میں پہنچا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ القائم پاشا اور سلطان الپ ارسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کی بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ قاصد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ شریف میں آئندہ حی علی خیر العمل کے الفاظ اور دوسرے شیعہ الفاظ اذان میں نہیں دہرائے جائیں گے۔ سلطان نے شریف مکہ کے قاصد کی بڑی عزت افزائی کی، 30,000 دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے اور پیغام بھیجا کہ اگر گورنر مدینہ ایسا کرے گا تو اس کی خدمت میں 20,000 دینار پیش کیے جائیں گے۔ الپ ارسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ ڈومانوس ڈیوزجیس کو آتش زیر پا کر دیا۔
اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا۔ سو اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوکیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوکی فوجوں میں کئی خون ریز مارکے ہوئے۔ ملازکرد کا مارکہ ان سب میں زیادہ اہم ہے جو 463 ہجری و مطابق اگست 1070 کو برپا ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں اور اس مارکے میں روم کا بادشاہ ڈومانوس پہاڑ کی مانند لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ ان لشکروں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریک تھے۔ ڈومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں۔ اس لشکر میں 35 بطریق بھی شریک تھے اور ہر بطریق کے ساتھ 2 لاکھ گھڑ سوار تھے۔ 35,000 فرنگی اور 15,000 دوسرے جنگجو جو اس کے علاوہ تھے جو قسطنطنیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ نقاب یعنی نقب لگانے والے، 1 لاکھ کھدائی کرنے والے، 1000 روز جاری، 400 بیل گاڑیاں جن پر فوجوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زینے، منجنیقیں، قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ان منجنیقوں میں ایک منجنیق ایسی بھی تھی جس کو 1200 آدمی چلاتے تھے۔ ڈومانوس یہ سب لو لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑھا تھا اور اس کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے بطریقوں کو جاگیر میں دینے کا اعلان کر دیا، حتیٰ کہ بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو وہ ایک بار میں حملہ کر کے شام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں گے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے اور تقدیر ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون۔ سلطان الپ ارسلان اور رومی فوجوں کا آمنا سامنا الزہوہ کے مقام پر بدھ کے روز ہوا۔ ذیقعد کے مہینے کے ابھی 5 دن باقی تھے۔ رومی فوج کی تعداد کو دیکھ کر الپ ارسلان کچھ پریشان ہو گیا، لیکن فقیہ ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا سلطان محترم جمعہ شریف کے روز جب خطبہ جمعہ کے خطبہ پڑھ رہے ہوں گے اور مجاہدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، عین اس وقت دشمن پر آپ حملہ کر دیں، اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کے طفیل سلطان کو فتح عطا فرمائے گا۔ جب وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو الپ ارسلان اپنے گھوڑے سے اترا، زمین پر سر رکھ کر اور اپنی پیشانی کو خاک آلود کر کے بارگاہ خداوندی میں فتح اور نصرت کے لیے التجا کی اور دعا کی، تو اس کی دعا کو اللہ پاک نے قبول فرمایا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سروں کو جھکا دیا۔ مسلم فوج نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ رومی بادشاہ اور فوج کا سپہ سالار ڈومانوس گرفتار ہو گیا۔ اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا۔ جب شاہ روم کو سلطان الپ ارسلان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے سے 3 کوڑے مارے اور پوچھا کہ اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو تو میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا؟ ڈومانوس نے کہا میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا۔ الپ ارسلان نے کہا میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ ڈومانوس بولا تو یا تو مجھے قتل کر دے گا یا اپنے ملک میں میری تشہیر کرے گا یا معاف کر دے گا یا فدیہ لے کر رہا کر دے گا۔ الپ ارسلان نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھ کو معاف کر دوں اور فدیہ لے کر چھوڑ دوں، لہذا سلطان نے اس سے 15 لاکھ اشرفیاں فدیہ لے کر اسے آزاد کر دیا۔ جب ڈومانوس روانہ ہونے لگا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا۔ وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا، زمین بوس ہوا، تعظیم بجا لایا۔ سلطان نے ادراہ عنایت 10,000 دینار فدیہ سے چھوڑ دیے تاکہ وہ اسے زادِ راہ خرید سکے۔ خود اس کی پیشوائی کے لیے دور تک چلا۔ گرفتار شدہ بطریقوں کی ایک جماعت کو آزاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کرے۔ ان تمام نوازشات کے علاوہ اپنی طرف سے ایک محافظ دستہ بھی ان کے ساتھ کر دیا تاکہ کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اس محافظ دستہ کے پاس ایک جھنڈا تھا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ الپ ارسلان کا ایک مختصر سے لشکر جس کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی کی مدد سے شہنشاہ روم ڈومانوس 1 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل بڑے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ایشیائے کوچک کے اکثر علاقوں میں رومی شہنشاہیت کی
چولیں ہل گئیں۔ یہی وہ علاقے تھے جو رومی شہنشاہیت کے ستون اور بنیادیں خیال کیے جاتے تھے۔ سلجوکیوں کی اس شاندار فتح نے بیرنطینی حکومت کو ان کے علاقوں میں بتدریج کمزور کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا۔ الپ ارسلان ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ فتح کے مادی اور معنوی ہر دو اسباب سے استفادہ کرتا تھا۔ علماء اسلام کی ہم نشینی سے بہرہ ور ہوتا تھا، ان کی نصیحتوں کو گوش ہوش سے سنتا تھا اور ان پر عمل بھی کرتا تھا۔ کیا ہی خوب نصیحت تھی جو عالم ربانی ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری حنفی نے کی۔ مارکہ ملازکرد جس کا ابھی ذکر ہوا ہے، جب الپ ارسلان رومی فوج کی کثرت کو دیکھ کر پریشان ہوا تو اس صوفی بزرگ نے اس کی ڈھارس بندھائی اور کہا، سلطان تو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے جنگ کر رہا ہے، اور اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامرانی آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ بروز جمعہ جب خطباء اسلام ممبروں پر آپ کے نام کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے اور مجاہدین کے لیے دعا کر رہے ہوں گے تو عین اس وقت جنگ کا آغاز فرمائیے۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کی لاج رکھے گا اور آپ فتح یاب ہوں گے۔ جب وہ گھڑی آئی تو سلطان نے جمعہ کی نماز پڑھائی، اس پر رقت طاری ہو گئی، داڑیں مار کر رویا، فوج کی بھی ہچکی بند گئی۔ پورے لشکر نے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی۔ جب سلطان نماز سے فارغ ہوا تو فوج سے مخاطب ہوا، جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میں نہ تمہیں روکتا ہوں اور نہ حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ، تمہیں اختیار دیتا ہوں، لیکن میں اس رومی فوج سے تنہا بھی لڑوں گا۔ یہ کہہ کر تیر اور کمان پھینک دی، اپنے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی دم باندھی، جنگی سامان زیب تن کیا، تلوار بے نیام کی اور ایک آہ سرد بھر کر بولا، اگر میں میدان جہاد میں قتل ہو جاؤں تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہوگا۔ واقعی ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسلام کا یہ جلیل القدر اور عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ آپ کا سن وصال 10 ربیع الاول 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی ہے۔ آپ مرد کے شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔ ناظرین، آنے والی ویڈیو میں آپ کو سلطان الپ ارسلان کے اخلاق اور کردار کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور دوستوں سے شیئر ضرور کریں، اور حسب روایت اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔